اذان اور اقامت۔ اذان وہ موزون، پرمغز اور تعمیری نعرہ ہے جس کے ذریعے اسلام کے وجود کا اعلان اور مسلمانوں کے عقائد و اعمال کا اظہار ہوتا ہے۔ نماز کا وقت داخل ہونے کے بعد پہلے صحیح عربی میں اذان، پھر اس کے بعد اقامت کہنی چاہیے، اور اذان و اقامت اور نماز کے درمیان فاصلہ نہ ہونا چاہیے، اور یہ تمام کام قبلہ رخ کھڑے ہونے کی صورت میں انجام دینا چاہیے۔ البتہ اشہد ان علی ولی اللہ کا جملہ اذان اور اقامت کا جز نہیں ہے، لیکن قصد قربت کی نیت سے اس کا پڑھنا بہتر ہے۔ پنجگانہ اور اس کی قضا نمازوں کے علاوہ دیگر واجب نمازوں میں اذان اور اقامت نہیں ہے۔ اگر کسی شخص کو جماعت سے نماز پڑھنا ہو اور اس جماعت کے لیے اذان اور اقامت کہی جا چکی ہو تو پھر اسے خود اپنے لیے اذان و اقامت نہیں کہنا ہے۔ حتیٰ کہ اگر ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد جائیں اور وہاں جماعت ختم ہو چکی ہو لیکن ابھی اس کی صف منتشر نہ ہوئی ہو تو نماز جماعت کے لیے کہی جانے والی اذان و اقامت اس تازہ وارد ہونے والے کے لیے کافی ہے۔ اسی طرح بچے کی ولادت کے دن اس کے کان میں اذان اور اقامت کہنا مستحب ہے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام نے آغوش مادر میں قدم رکھا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اپنی گودی میں لے کر ان کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی۔